جب جانا ہی تھا تو پھر آئی کیوں تھی میری زندگی میں؟ کیونکہ تب جانتی نہیں تھی کہ ایک بزدل سے دل لگا بیٹھی ہوں جو ایک بند کمرے میں مجھ پہ محبت نچھاور کر سکتا ہے مگر دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی صحیح کرتے کدورت بھری نگاہ سے مقابل کو تکتے جذبس ہو کر بولی، تم سے زیادہ بہادر تو ایک عورت ہو کر میں ہوں علیان فتح، کم از کم 1 سال تک اپنی ماں سے تمہارے لیے لڑتی رہی ہوں۔ میں بزدل نہیں، ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو ایک ایسی لڑکی اٹھا کر نہیں لا سکتا میں اپنے خاندان میں جس کی نہ ذات کا پتہ ہے نہ باپ کا۔ تو پھر جاؤ نا، آزاد کر تو رہی ہوں تمہیں، جاؤ جا کر نبھاؤ اپنی ذمہ داریاں، ادا کرو اپنے فرائض۔ میں تو منت نہیں کر رہی تم سے کہ اس بن ذات اور بن باپ کی بیٹی کو اپناؤ۔ میم چلیں، ہم مزید ویٹ نہیں کر سکتے، چھوڑ دو پلیز، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ۔ یہ ذمہ داریاں، یہ نام و نسب اکثر خاندان کے بڑے بیٹوں کے حصے کی محبت کھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن آئندہ مجھے دوبارہ کبھی اپنی شکل نہ دکھانا زندگی میں، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نہیں روک سکا اسے، بس نہیں روک سکا۔ کیا چلا جاتا اس ہرجائی کا کہ اگر ہاتھ تھام کر کہہ دیتا کہ تم چلو میرے ساتھ، پوری دنیا کو میں خود دیکھ لوں گا، مگر وہ تو تاریکی میں رشتہ بنانے والا مرد تھا، اور ایسے مرد روشنیوں میں ہاتھ نہیں تھاما کرتے۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جناب حسن کنول کا ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو آئیے بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہیں نہیں جانا چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ طیش کے عالم میں آرڈر جاری کر چکا تھا۔ علیان ایئرپورٹ پہنچا تو ڈرائیور کے ڈور کھولنے آنے کا انتظار کیے بغیر خود ہی ڈور کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ ابھی وہ ایئرپورٹ میں داخل ہی ہوا تھا تو اس کا سیل رنگ ہوا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگایا۔ سر۔ دوسری جانب سے فیض کی تھوڑی ڈری سہمی سی آواز محسوس ہوئی۔ کیا؟ وہ دھاڑا۔ ہم روک نہیں سکتے، وہ بے بسی سے بول رہا تھا۔ کیوں؟ میرا نام نہیں لیا تم نے؟ اس کے لہجے سے جھلکتی مغروریت اور پروکاریت یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ چاہے تو ابھی کے ابھی اس کی فلائٹ کو روک سکتا ہے۔ سر ہم فلائٹ نہیں روک سکتے کیونکہ اس فلائٹ میں کوئی بندہ ہے جسے بلیک ٹائیگر کی طرف سے آرڈر ہے برازیل پہنچانے کا۔ اس کے لہجے میں اس بلیک ٹائیگر کا نام لیتے وقت ابھرتا ہوا خوف علیان محسوس کر سکتا تھا۔ وہ خود بھی تو حیران تھا، بلیک ٹائیگر کا نام اس کے پورے جسم میں جھرجھری دلا گیا تھا۔ اپنی کمر پر اس نے پسینے کی بوندوں کو ڈھلتا محسوس کیا۔ بلیک ٹائیگر کا تو نام ہی کافی تھا کسی کو وحشت میں مبتلا کر دینے کے لیے۔ علیان فتح کیا اگر پاکستان کا پریزیڈنٹ بھی آ جائے تو بھی اس وقت اس فلائٹ کو نہیں روک سکتا تھا کیونکہ اس میں بلیک ٹائیگر کا بندر تھا۔ میں فلائٹ نہیں روک سکتا، اسے تو روک سکتا ہوں۔ علیان جو کچھ لمحے منجمد سا اپنی جگہ کھڑا رہا، اچانک ذہن میں آنے پر تیزی سے اندر کی جانب دوڑا۔ نور نور! وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اندر ویٹنگ روم میں پہنچ گیا تھا۔ نور اسے دیکھ بری طرح چونکی تھی۔ سب اندر کی جانب جا رہے تھے جب وہ کھڑی خوف کے عالم میں اسے تکنے لگی۔ چلیں میم، وہ اس کی آواز کو مکمل اگنور کر کے آگے بڑھنے لگی۔ نور! علیان کی ابھی تک نظر نہیں پڑی تھی نور پر، وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے آوازیں لگا رہا تھا اور پھر اچانک وہ ٹھہر گیا۔ نور پیلے کپڑوں میں ملبوس اسے اندر جاتی ہوئی نظر آئی۔ نور نور! میں نے کہا رکو نور! وہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا۔ اس کا ہاتھ تھامنے میں وہ کامیاب ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا! وہ بھوری آنکھوں والی سرخ لال چہرہ و لہجے میں غصہ سموئے حاکمانہ انداز میں بولی۔ اس کا ہاتھ بھی اس آگ سے کم نہیں لگ رہا تھا جو اس نے کل رات محسوس کی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ پوری طاقت سے کھینچ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کتنی ہی کوشش کر لے مگر علیان اس کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور کیسے چھوڑ دیتا؟ اسے لگ رہا تھا وہ ہاتھ نہیں ہے، اس کی دنیا ہے، جسے چھوڑ دیا تو پوری دنیا اجڑ جائے گی، وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس کا قطعی لہجہ نور کو خوفزدہ کر رہا تھا مگر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اور یہ وہ سوال تھا جو علیان فتح کے لیے وقت کو تھما گیا۔ وہ ساکت ہو گیا تھا، ذہن میں انگنت جواب تھے، دل بھی جانتا تھا، مگر مسئلہ سارا اس کی اونچی ناک اور انا کا تھا جنہوں نے اس کے لبوں پر جواب کو روک دیا تھا۔ راجپوت خاندان کا بڑا بیٹا تھا وہ، کیسے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لیتا جس کے نہ باپ کا پتہ تھا، نہ خاندان کا اور نہ ذات کا؟ تم آئی تھی؟ شکوہ تھا یا شکایت تھی یا شاید دونوں ہی نہیں؟ وہ بس جتا رہا تھا۔ نور اس کی بات سن زخمی سا مسکرا دی۔ وہ جواب نہیں دے سکا تھا اس کے سوال کا، اس لیے بات بدل رہا تھا۔ کبھی کبھار موضوع بدل لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کتنا ہی کوشش کر لو، گھوم پھر کر اسی پوائنٹ پر آ کر رکو گے جہاں سے بات گھمانا شروع کی تھی، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب لازم ہوتے ہیں زندگی کے لیے۔ تو اب میں ہی جا رہی ہوں جیسے کو تیسا، جب جانا ہی تو تھا تو پھر آئی کیوں تھی میری زندگی میں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بھپر کر پوچھنے لگا۔ جذبات منتشر ہونے لگے تھے اس کے، بھول گیا تھا اس وقت کہ وہ علیان فتح راجپوت ہے۔ اگر یاد تھا تو فقط اتنا کہ اس سامنے کھڑی لڑکی کو جانے نہیں دے سکتا تھا اپنی زندگی سے۔ سب انہی کو دیکھ رہے تھے جس کے سبب نور انکمفرٹیبل ہو رہی تھی، جبکہ مقابل کو اس وقت سوائے اس لڑکی کے دنیا میں کسی کی فکر نہ تھی، کیونکہ تب جانتی نہیں تھی کہ ایک بزدل سے دل لگا بیٹھی ہوں جو ایک بند کمرے میں مجھ پہ محبت نچھاور کر سکتا ہے۔
مگر دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی صحیح کرتے، کدورت بھری نگاہ سے مقابل کو تکتے جذبز ہو کر بولی، تم سے زیادہ بہادر تو ایک عورت ہو کر میں ہوں الیان فتح، کم از کم 1 سال تک اپنی ماں سے تمہارے لیے لڑتی رہی ہوں۔ میں بزدل نہیں، ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو۔ ایک ایسی لڑکی اٹھا کر نہیں لا سکتا میں اپنے خاندان میں جس کی نہ ذات کا پتہ ہے نہ باپ کا۔ وہ دو بدو جتاتے ہوئے گویا ہوا تھا، اس کا آخری جملہ ایسا زہریلا تیر تھا جو ڈائریکٹ جا کر نور کے دل کو لگا۔ تو پھر جاؤ نا، آزاد کر تو رہی ہوں تمہیں، جاؤ جا کر نبھاؤ اپنی ذمہ داریاں، ادا کرو اپنے فرائض۔ میں تو منت نہیں کر رہی تم سے کہ اس بن ذات اور بن باپ کی بیٹی کو اپناؤ۔ ابھی وہ دونوں لڑ ہی رہے تھے کہ دوبارہ اناؤنسمنٹ ہونے لگی، فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی ان کی وجہ سے۔ میم چلیں، ہم مزید ویٹ نہیں کر سکتے، گارڈز کے کہتے ہی نور پہلے سے زیادہ کوشش کرنے لگی اس سے اپنی کلائی آزاد کرانے کی۔ چھوڑ دو پلیز، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، وہ چیخی، اور وہ ایک چیخ پورا کا پورا الیان فتح کو ہلا گئی تھی۔ اس میں کیا کچھ نہیں تھا، درد، بے بسی، ظلم کو سہنے کی انتہا، منت، اور سب سے بڑھ کر نفرت۔ آج اس کی بھوری بلی جیسی خوبصورت آنکھوں میں محبت کہیں میں بھی نہیں تھی۔ وہ محبت جب وہ پہلی بار اسے انٹرویو دینے آئی تھی تب اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ یہ ذمہ داریاں، یہ نام و نسب اکثر خاندان کے بڑے بیٹوں کے حصے کی محبت کھا جاتے ہیں۔ وہ نفرت اس کے ہاتھ کی پکڑ کو ڈھیلا کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن آئندہ مجھے دوبارہ کبھی اپنی شکل نہ دکھانا زندگی میں، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نہیں روک سکا اسے، بس نہیں روک سکا۔ ایک قدم پیچھے ہٹتے گہری سیاہ نگاہیں اس کی آنکھوں میں گڑائے، وہ ایک ایک لفظ کرب بھرے لہجے میں ادا کرتا مڑ کر چل دیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی بڑی حسرت سے، بڑے شکووں سے۔ وہ محبت تھا، سالوں پرانی محبت، وہ آج جا رہا تھا، آج سب ختم ہو رہا تھا۔ وہ کیسے نہ ٹوٹتی، کیسے نہ بکھرتی۔ بہت مشکل تھا اس لمحے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روکنا۔ کیا چلا جاتا اس ہرجائی کا کہ اگر تھام کر کہہ دیتا کہ تم چلو میرے ساتھ، پوری دنیا کو میں خود دیکھ لوں گا، مگر وہ تو تاریکی میں رشتہ بنانے والا مرد تھا، اور ایسے مرد روشنیوں میں ہاتھ نہیں تھاما کرتے۔ اپنے کوٹ پر لگا بلیک چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگاتا وہ آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جو آج آپ کی ضرورت کے وقت اسٹینڈ نہیں لے پا رہا، وہ کبھی بھی آپ کے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتا، اس لیے بعد کے رونے سے ابھی کا رونا بہتر۔ وہ یہی سوچ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر کے مڑ گئی تھی۔ میں خود ڈرائیو کروں گا، چابی دو، اس کے سرد لہجے میں کہتے ہی ڈرائیور نے کار کی چابی اس کے حوالے کر دی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بھگاتا ہوا ایئرپورٹ سے لے گیا۔ اس کی گاڑی اب دو دریا کے کنارے رکی تھی۔ باہر نکلا، اس کی آنکھوں پہ ابھی بھی کالا چشمہ لگا ہوا تھا، دھوپ اپنی آخری کرنیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ زرد اور پیلا آسمان، ڈھلتا سورج، اس کی پڑتی کرنیں، نیچے حد نگاہ تک نظر آتا سمندر، ہر چیز خوبصورت تھی مگر اسے نہ لگی۔ اداس رات، اداس زندگی، اداس وقت اور اداس موسم، کتنی چیزوں پر الزام لگ جاتے ہیں ایک دل اداس ہونے سے۔ وہ چلی گئی اور اس نے جانے دیا کیسے؟ سب کچھ صحیح تو چل رہا تھا، بس ایک منگنی ہی تو کی تھی۔ خاندان والوں کے کہنے پر اتنا برا مان گئی وہ کہ محبت نفرت نے بدل لی۔ ایک آنسو کا قطرہ گورے گال پر دھینکتے ہوئے بہہ نکلا۔ اب چشمہ اتار کر اس نے ٹھیک طرح اپنی آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ وہ تو دل لگی کر رہا تھا، فقط دل لگ جائے گا کب خبر تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا ایک لڑکی اسے رلا کر چلی گئی تھی۔ الیان فتح راجپوت ہوں میں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ایک لڑکی کے چلے جانے سے پتہ نہیں کس کو جھوٹے دلاسے دے رہا تھا وہ۔ آنکھیں رگڑنے کے بعد ایک گہرا سانس لے کر اس نے زور سے گاڑی کے ٹائر پر لات ماری تھی۔ اگلا سین، وہ آج پھر آفس چلی آئی تھی، لیکن آج ریسیپشنسٹ پر کھڑے لڑکیوں نے اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ وہ خاموشی سے وہیں ویٹنگ روم میں بیٹھ گئی تھی۔ ہیلو، وہ ویٹنگ روم میں انتظار کر رہی تھی بیٹھ کر، جب انزلہ وہاں آ کر مسکراتے ہوئے اسے ہیلو کرنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی اس کا پہلے سے خراب موڈ مزید آف ہوا تھا۔ زویا نے اسے بھاؤ نہیں دیا تو وہ دانت پیستی ہوئی ریسیپشن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ویٹنگ روم میں کیوں بیٹھی ہے؟ انزلہ زویا کی جانب انگلی کر ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے بڑے تجسس سے سوال کر رہی تھی۔ جی یہ سر سے ملنے آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی وائف ہے، مگر نہ تو سر ان کا فون پک کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اجازت دیتے ہیں انہیں اندر آنے دینے کی۔ او اچھا ہے، آریز نے اسے اوقات میں رکھ رکھا ہے، وہ زیر لب مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے بڑبڑائی۔ نظر رکھنا اس پر، اس جیسی لڑکیاں خوبصورت اور شریف لڑکوں کو پھنسانے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ اس کے کہتے ہی دونوں ریسیپشنسٹ حسرات میں سر ہلانے لگی۔ زویا ان کی ساری باتیں سن دانت پیس رہی تھی۔ خدا مہربان تو گدھا پہلوان، وہ سرمئی آنکھوں والی گڑیا سامنے کھڑی انزلہ کو دیکھ غرا کر کڑکڑائی۔ میں اوپر جا سکتی ہوں؟ مجھے مسٹر آریز سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپوائنٹمنٹ لیا تھا مگر جلد بازی میں کارڈ لانا بھول گئی، اس کے لچکدار لہجے میں پوچھتے ہی ان دونوں نے ہاں کی، جس پر زویا کی ٹھیک ٹھاک تپی تھی۔ جی میم، تحریم میم کی کزن کو کون روک سکتا ہے؟ ہم ہم میں آریز کی بیوی ہوں، لیکن مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، مگر تحریم کی پالتو کتیا کو سب جانتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی کوڑے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اس نے انزلہ کو لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا، وہ جاتے جاتے فاتحانہ مسکراہٹ اس کے نام کر کے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آریز اور انزلہ ایک ساتھ ہی لفٹ سے باہر نکلے۔ آریز کو آتا دیکھ وہ فوراً ہی کھڑے ہو کر اس کی جانب آئی تھی۔ آریز، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زویا، آریز، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زویا، وہ بغیر اس کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ استفسار کر رہا تھا۔ بسمہ کی مدد کر دو پلیز۔ وہ کل لڑ کر دیکھ چکی تھی، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا، اس لیے آج بسمہ کی خاطر اپنی ناک جھکانے کے لیے بھی تیار تھی۔
میں کتنی بار کہوں تم سے زویا، میں دوسروں کے پھڈوں میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ وہ ایک ایک لفظ جتا جتا کر بول رہا تھا۔ وہ بیچاری منت کرنے پر اتر آئی تھی، اس کے باوجود مقابل کی سرد گرے آنکھوں میں طرز کا دور دور تک کوئی آثار نہیں تھا۔ مسٹر آریز، ہمیں جلدی چلنا چاہیے، تحریم کو ضرورت ہے آپ کی۔ انزلہ خار کی نگاہ سے زویا کو دیکھتے جلد بازی مچانے لگی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے تحریم آریز کی بیوی ہو اور وہ کوئی غیر عورت ہو جو آریز سے مدد مانگنے آئی ہوئی ہے۔ زویا تم گھر جاؤ۔ اور اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ایک ایک لفظ جماؤ دے کر گویا ہوا اور پھر آگے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے لگتا ہے میری آدھی زندگی تو اس شخص کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گزر جائے گی۔ اس نے غصے سے چہرے پر آتے بالوں کو عادت کے مطابق انگلیوں سے سیٹ کر مقابل کی پشت کو تکتے دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی۔ کچھ بھی کہو، بیگ بہت سیکسی ہے سائیکو کی۔ بس ایک لمحے کے لیے یہ خیال اچانک ہی اس کے ذہن میں آ گیا تھا۔ اس حسین نوجوان کی پشت کو تکتے وہ جیسے اپنے ہی شوہر پر فدا ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ذہن میں آنے والے خیال کو جھٹکتی منہ بسورتی ہوئی تیزی سے اس کے پیچھے چل دی۔ آریز اور انزلہ الگ الگ گاڑیوں میں تھے۔ زویا آریز کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر رکھ کر اپنی ٹیکسی چلوا رہی تھی۔ ان دونوں کی گاڑی پرائیویٹ ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں جا کر رکی۔ وہ خاموشی سے آریز کا پیچھا کرتے کرتے تحریم کے روم کے باہر پہنچ گئی۔ تم اندر جاؤ، میں آتا ہوں، آریز نے انزلہ کی جانب دیکھ سنجیدگی سے کہا تو وہ الجھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، مگر پوچھا کچھ نہیں۔ ہمت ہی نہیں تھی آریز ملک سے سوال کرنے کی، بھلا کون ہمت کر سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی اس بات میں سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ زویا سامنے کی جانب دیکھ اس نے سختی سے پکارا، میں نے کہا تھا گھر جاؤ، تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ زویا اسے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ پہلے تو سائڈ دیوار کے پیچھے چھپی، مگر جب اس نے نام لے کر پکارا تو علم ہوا کہ وہ اسی کے انتظار میں کھڑا ہے، دل میں خوف اور چہرے پر پیاری سی مسکان سجائے۔ اس کے سامنے اکڑ کر آئی، بس اس کا قریب آ کر کھڑا ہونا تھا کہ مقابل اس کے چہرے پر سرد نگاہ ڈالتا دبی دبی غراہٹ کے ساتھ استفسار کرنے لگا، تم بسمہ کی مدد کر دو، میں پیچھا چھوڑ دوں گی تمہارا۔ وہ تیزی سے بولی۔ مقابل کی گرے آنکھیں اب اس کے وجود پر گڑی تھیں۔ وہ ابھی کچھ مزید کہتا اس سے قبل ہی اندر سے آواز آئی، آریز کوئی باہر ہے کیا؟ ہاں میں ہوں مس تحریم۔ اس کی اندر سے آنے والی آواز پر زویا نے فوراً ہی لبیک کہا۔ اس سے اچھا موقع نہیں ملنا تھا اسے آریز ملک سے بچنے کا۔ مس تحریم کیسی ہیں آپ؟ میں یہاں آپ کو پوچھنے آئی تھی، زویا مسکراتے ہوئے کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی انزلہ نے منہ بسورا تھا، جبکہ تحریم بھی ناخوش نظر آ رہی تھی، مگر پھر بھی زبردستی کی مسکان چہرے پر سجائے اسے ویلکم کرنے لگی۔ مس زویا آپ یہاں؟ وہ الجھی تھی، اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر زویا تک کیسے پہنچی؟ آپ کی کزن انزلہ جب آفس آئیں تو میں آریز کے ساتھ ہی تھی، زویا نے خاصا دوستانہ انداز میں جواب دیا۔ آریز خاموشی سے زویا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اوہ، میں نے تو منع بھی کیا تھا انزلہ کو، پتہ نہیں کیوں اس نے جا کے اس حوالے سے آریز کو تنگ کیا۔ تحریم ہلکا سا بے بسی سے مسکرا کر بولی تو زویا کی آنکھیں ٹوئسٹ ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے، دوسرے کا شوہر بلا لو اپنے پاس اور پھر بیٹھ کر اپنے آپ کو بے بس اور مظلوم دکھاؤ، تو ٹھیک طرح منع کرتی نا آپ؟ مقابل کو بھگو کے جوتا مارا تھا، وہ بھی مسکرا مسکرا کر۔ انزلہ نے اس کی بات سنتے ہی دانت پیسے، جبکہ تحریم شرمندہ ہو کر نظر جھکا گئی۔ تو اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی تمہیں؟ آریز نے اس کی جانب دیکھ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نہیں، بس پاؤں پر آئی تھی تھوڑی۔ انزلہ نے خواہ مخواہ ہی تمہیں پریشان کر دیا؟ تحریم لچکدار لہجے میں بولی۔ خواہ مخواہ کی کیا بات ہے؟ مسٹر آریز کو پتہ ہونا چاہیے تمہاری طبیعت کے حوالے سے، آخر وہ تمہارے… انزلہ اس کے لچکدار لہجے سن فوراً ہی حمایت میں بول پڑی تھی۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ زویا نے اسے گھور کر دیکھا، جس پر وہ بولتے بولتے لب بھیج گئی۔ اسی لمحے روم میں وسیع داخل ہوا۔ سر، ساری معلومات نکلوا لی ہے، تحریم میم کی گاڑی کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر خرم تحریم میم کو غلط آفرز کر رہا تھا، انہوں نے منع کیا تو اس نے اپنے بندے سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وسیع کے بتاتے ہی زویا نے آریز کے چہرے کو بغور دیکھا تاکہ اس کے تاثرات کو پڑھ سکے، مگر وہ ناکام ہوئی۔ مقابل اپنے جذبات چھپانے میں بہت ماہر بندہ تھا، اسے اٹھا کر باہر پھینک دو برازیل سے، وہ بھی اچھی طرح خدمت کر کے۔ وہ ڈارک نگاہوں سے وسیع کو تکتے ایک ایک لفظ پر جماؤ دے کر گویا ہوا۔ زویا اس لمحے خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ تحریم محسوس کر سکتی تھی زویا کا وہاں سے ہلنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا جب تک آریز وہاں موجود ہے، اس لیے وہ آہستگی سے بولی، آریز تم مس زویا کو لے کر چلے جاؤ، میں ٹھیک ہوں، اب بیچاری پریشان ہو رہی ہیں۔ میٹھی چھری کہیں کی؟ زویا اسے دیکھ دل ہی دل میں بول اٹھی۔ اس کی یادداشت گئی تھی، کامن سینس ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ عورت سیدھی ہو ہی نہیں سکتی جو دوسرے کے شوہر کو راتوں کو اپنی خدمت کے لیے بلائے۔ محبت تھا بھی تو 3 سال پہلے تھا۔ اپنا خیال رکھنا، کوئی بھی مسئلہ ہو تو کال می، آہستگی سے کہہ کر اب وہ زویا کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ چلو، معنی خیزی سے اس کے چہرے کو تکتے وہ حسین نوجوان آگے بڑھ گیا تھا۔ تحریم کے کمرے سے نکلنے سے لے کر گاڑی کا راستہ ان دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ زویا نے جب دیکھا کہ آریز نے ڈرائیور سے چابی لی ہے تو پھر وہ خود ہی اس بار خاموشی سے بیک پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ دو میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، 3 سال پرانی شادی والے۔ تم تحریم کی خاطر اس ڈائریکٹر اور پروڈیوسر خرم کو 1 منٹ میں تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
بلکہ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ تم نے تباہ کر دیا، لیکن میں تم سے بول بول کے تھک گئی۔ تم بسمہ کے لیے میری ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میں تو تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ان سے انصاف دلاؤ، میں صرف چاہتی ہوں کہ تم اسے آزاد کروا دو جیل سے۔ وہ چاہ کر بھی مزید خاموش نہیں رہ سکی تھی، کب سے خون کے گھونٹ پی رہی تھی، وہ دل ہی دل کڑ رہی تھی، جل رہی تھی۔ تحریم کی خاطر وہ اس کے بغیر کہے بھی اسے انصاف دلانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اور اس کا کیا؟ اسے یقین تھا وہ پاؤں میں بھی گر جائے نا تو بھی وہ سنگ دل اس کی مدد کے لیے راضی نہ ہوگا۔ کتنی منتیں کر چکی تھی وہ، کتنی بار آفس کے چکر لگا چکی تھی، مگر وہ تھا کہ سننے تک کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بیچاری اسپتال کے کتنے ہی چکر لگا چکی تھی، مگر فضیلہ بیگم اپنی رپورٹ واپس لینے کے لیے راضی نہ ہوئی، اور جتنی وہ پاورفل ہے کوئی وکیل اس کا کیس دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے میں صرف عارض ہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار بسمہ کی خاطر اس سے منت کر رہی تھی۔ زویا، وہ سیاسی لوگ ہیں، میں ایک معمولی سی سیکرٹری کے لیے ان سے نہیں لڑ سکتا، اور بہتر ہوگا تم بھی دور رہو۔ مت بھولو تمہارے نام کے ساتھ ملک لگتا ہے۔ وہ بیک ویو مرر میں تکتے سرد مہری سے گویا ہوا تو زویا بے بسی کی انتہا کو چھوتی اپنی مٹھی کھینچنے لگی۔ اس نے اتنی زور سے اپنے ناخن اپنی کھال میں گڑائے تھے کہ وہ سفید پڑ گئے تھے۔ اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو وہ بیچاری پوری زندگی جیل میں پڑی رہے گی۔ وہ جذباتی ہو کر اس پتھر دل شخص کو سمجھانے کی صحیح کر رہی تھی، تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ دنیا جہاں کی جھنجھلاہٹ اپنے لہجے میں سموئی جب بولا تو زویا کو اپنا دل چیرتا محسوس ہوا۔ کوئی اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا تھا؟ اس بیچاری کے جیل میں ہونے کی وجہ صرف غریب لڑکی یا سیکرٹری ہونا نہیں تھا، زویا کی سیکرٹری ہونا تھا، اور اس بات کا اسے احساس تھا۔ وہ خون جلاتی ونڈو کی جانب منہ پھیر گئی تھی۔ ملک مینشن پہنچنے کے بعد وہ گاڑی کی چابی اچھال کر ڈرائیور کی جانب بڑھا تھا، زویا کے ساتھ اندر چل دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی کوٹ اور ٹائی اتار کر صوفے پر ڈالتا، سنگھار دان کے سامنے جا کر اپنے کف لنگس اتارنے لگا، پھر اپنی شرٹ اتاری۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں تم 2 دن سے گھر کیوں نہیں آئے؟ یہ وہ سوال تھا جو کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی اس سے پوچھنے کی، لیکن نہ جانے کیوں اس گرے آنکھوں والے وجیہہ مرد کو دیکھنے کے بعد ہمت ہی نہیں ہوئی اپنے لبوں پر اس سوال کو لانے کی۔ وہ مٹھیاں بھیچے بالکل اس کے پیچھے کھڑی تھی، خود میں ہمت جمع کر رہی تھی سوال کرنے کی کہ کیا میں اتنی ہمت کر کے صرف 2 لفظ ہی ادا ہوئے تھے کہ وہ مڑا اور اس کی کرسٹل سی چمکتی آنکھیں روبرو ہوئیں، اور بس ان کا روبرو ہونا تھا کہ لب دوبارہ ایک دوسرے سے جا ملے۔ وہ بول نہ سکی، کچھ پوچھ نہ سکی۔ بہت رعبدار شخصیت تھی اس کی، جاہو جلال والی، خاص طور پر اس کی قیامت ڈھاتی آنکھیں، وہ تو آنکھوں سے قتل کرتا ہے۔ واللہ اس کے 2 لفظوں کو انسو نہیں کرتا۔ وہ برابر سے گزر کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے شاور کی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تو تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کب لیٹی اور کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلا سین، وہ دلہن کے روپ میں تھی، لال شرارہ اس پر خاصہ جچ رہا تھا، مگر آنکھیں وہ بالکل سونی سونی، ارد گرد سفید دھواں چھایا ہوا تھا۔ سامنے آرز کھڑا تھا اپنے بلیک شرٹ اور پینٹ میں۔ تمہیں یہ دن میں کبھی نہیں بھولنے دوں گا، زویا اقسم چودھری، وہ کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے نکلتی سانسوں کی مہک وہ نزدیکی کے سبب محسوس کر رہی تھی، پورے جسم نے جھرجھری لی تھی۔ اس کا جملہ سن، میں بھی تمہیں کبھی چھوڑنے والی نہیں، وہ بھی تیزی سے بولی تھی، اور پھر جیسے ارد گرد کا ماحول کالے دھوئیں میں تبدیل ہوا، یکدم سب بدلا۔ اب آرز کی سرخ آنکھیں اس کے روبرو تھیں۔ زویا اقسم چودھری، مجھے میرا بچہ لا کر دو، تم نے مارا ہے میرے بچے کو۔ زویا اقسم چودھری، میں نے کہا میرا بچہ لا کر دو۔ وہ چیخ رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، لال، گویا لہو برسا رہی ہوں۔ وہ آنکھیں اس قدر کرب میں مبتلا تھیں کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اور اچانک وہ چیختی ہوئی اٹھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ پوری پسینوں سے تربتر ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے تو وہ بس ساکت سی بیٹھی رہی، پھر جب ہوش بحال ہوئے تو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی،